السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ صفحہ نمبر 84 اور آیت کا نمبر 85۔ صفحہ نمبر 84 گزشتہ سبق کے اندر ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کچھ سمجھا اور پڑھا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو قوم سدوم کی طرف بھیجا گیا تھا، سدوم علاقے کی طرف۔ اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور ان کی قوم مدین کا ان کے ساتھ کیا رویہ اور رد عمل، اس حوالے سے دو اسباق میں ہم پڑھیں گے، آج کا سبق اور آئندہ سبق۔ 2-4 منٹ آپ میری طرف دیکھیں تاکہ ہم بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ان کے جو بولنے کی عبارات ہوتی تھیں وہ بڑی ہی واضح و نصیحت والی اور بڑی ہی فصاحت اور بلاغت والی ہوا کرتی تھی۔ اس وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ برسبیل تذکرہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطیب حضرت ابو بکر کو کہا جاتا ہے۔ جیسے مؤذن رسول حضرت بلال ہیں، اسی طرح خطیب رسول حضرت ثابت بن قیس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر یہ مکہ پاک کے پہلے خطیب ہیں، اور حضرت ثابت ان کو خطیب رسول کہا جاتا ہے، اور مدینہ کے جو پہلے خطیب ہیں ان کا نام اسعد بن زرارہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین قوم کی طرف بھیجا، اور یہ جو مدین قوم تھی، مدین ایک بندے کا نام تھا، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سمود ایک بندے کا نام تھا، حضرت صالح اس کی طرف آئے۔ عاد ایک بندے کا نام تھا، وہ سارے کی سارے لوگ علاقے والے پھر ان کی آگے نسلیں اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے قوم عاد کہلواتی تھی، جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے۔ اسی طرح ایک مدین آدمی تھا، اس کی طرف نسبت کرتے تھے وہ سارے علاقے والے، اور ان کی آگے آنے والی اولاد ان لوگوں کو مدین کی قوم کہا جاتا تھا، اور اس بندے کی وجہ سے ہی اس علاقے کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ یہ جو مدین بندہ ہے نا، اسی کی نسل سے حضرت شعیب علیہ السلام آئے، اور یہ جو مدین آدمی ہے یہ حضرت ابراہیم کا بیٹا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 شادیاں تاریخ میں بیان ہوئی۔ ان کی ایک زوجہ کا نام سارہ تھا، جس سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ایک زوجہ کا نام ہاجرہ تھا، جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ایک زوجہ کا نام قطورہ تھا، قاف موٹا طا موٹا۔ ایک زوجہ کا نام قطورہ تھا، جس سے یہ مدین آدمی پیدا ہوا۔ اور ان کی ایک زوجہ کا نام ہاجون تھا، جیسے مجون لکھتے ہیں نا ویسے یہ ہاجون تھا۔ یہ 4 عورتیں، 4 ازواج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب تاریخ کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو مدین بندہ یہ قطورہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور اس کے جو ہے نا قوم کے لوگ
اپنے آپ کو قوم مدین کہتے تھے، اسی وجہ سے اس مدین علاقے کو بھی مدین کہا جانے لگا، اور انہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیج دیا، اسی لیے آج کی پہلی آیت مبارکہ کے اندر اخاہم کے الفاظ ہیں، انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ اور یہ جو مدین علاقہ ہے یہ یمن اور فلسطین کے درمیان ایک سڑک جاتی ہے، ان دونوں کے درمیان ایک سڑک ہے، وہاں پر یہ مدین علاقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مدین قوم کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ ہے مدین اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں مختصر سا تعارف۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف بنایا گیا تھا نبی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول بن کے آئے ہیں نا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا، ایک مدین قوم کی طرف، ایک قوم کا نام سورۃ الشعراء کے اندر ہم پڑھیں گے، اللہ نے چاہا اس قوم کا نام تھا اصحاب الایکہ۔ اصحاب الایکہ کی طرف شعیب علیہ السلام، مدین قوم کی طرف بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کی جو جرائم تھے، بڑی بڑی بیماریاں تھیں، جو ان کے گناہ تھے، سب سے پہلا وہی گناہ جو پچھلی قومیں بھی کرتی رہی، وہ کیا تھا؟ شرک۔ نمبر دو، اس قوم کا جو جرم تھا وہ تھا ماپ تول میں کمی کرنا۔ نمبر تین، ان کا جو جرم تھا وہ یہ تھا کہ راستے کے اندر بیٹھ جاتے، جو بندہ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جا رہا ہوتا اس کو لوٹ لیتے، ڈاکہ نہیں کرتے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے سے روکتے، اور کہتے، اور لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جو جا رہا ہوتا ان کو حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ورگلاتے، خود ان کی مخالفت بھی کرتے، ان کی نافرمانیاں بھی کرتے حضرت شعیب علیہ السلام۔ اس قوم کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ وہی عذاب تھا جو پچھلی سبق کے اندر ہم آج کی قوم کے بارے میں عذاب پڑھ چکے ہیں، وہ کیا تھا؟ زلزلے کا عذاب۔ اس قوم کے اوپر بھی زلزلے کا عذاب آیا تھا۔ آئیے اب سبق پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین قوم کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ ان کا بھائی اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ مدین کی طرف ہی آئے تھے اور مدین کی نسل میں سے ہی تھے۔ بارک اللہ فیکم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ لفظ شعیب کا لفظی مطلب ہوتا ہے حصے دار۔ انہوں نے آ کر کیا کہا؟ یا قوم، اے میری قوم، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پیچھے بھی حضرت نوح نے یہی کہا، اور حضرت صالح نے بھی یہی کہا، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیوں در در پہ جا کر تم نظر، نیاز، منت، سماجت، صدقہ، سجدہ، رکوع کسی غیر کے لیے کر رہے ہو؟ جس کے سامنے تم کرتے ہو وہ بھی اس رب کا محتاج ہے۔ سب سے پہلے جو بھی نبی آیا ہے نا میرے محترم بھائیوں، ان کا سب سے پہلا جو اعلان تھا وہ یہی تھا، اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کیا کرو، توحید کا درس دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر حضرت نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے میرے نبی علیہ السلام، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا ہے نا، ان سب کی طرف ہم نے سب سے پہلے جو وحی کی تھی نا وہ یہی تھی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، توحید کے اندر خلل نہ آئے، اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور اللہ کے علاوہ بھی کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ میرے محترم بھائیو، توحید کے حوالے سے نا ایک جملہ اپنے ذہنوں کے اندر نقش کر لیں ہمیشہ کے لیے، جیسے سورۃ اخلاص ہمیں یاد ہے نا، یہ جملہ اس طرح یاد کرے۔ وہ جملہ یہ ہے، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر سے نہ ہونے کا یقین، یہ دو تین الفاظ ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیروں سے نہ ہونے کا یقین، یہ توحید کا لب لباب ہے، یہ توحید کا خلاصہ ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ وہ۔ بیٹیاں کون دیتا ہے؟ وہ۔ پریشانیاں کون ٹالتا ہے؟ وہ۔ دستگیر کون ہے؟ وہ۔ مشکل کشا، حاجت روا، ہر چیز اللہ ہی کرتا ہے، کوئی غیر نہیں کر سکتا۔ تو ہر نبی نے آ کر سب سے پہلے یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کیا کرو،
آگے ہے قد جاءتکم بینۃ، یقیناً تمہارے پاس ایک واضح دلیل، ایک واضح نشانی آ چکی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ کیا تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے معجزات جو عطا کیے تھے۔ ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہے، نبی کریم علیہ السلام بیان کرتے ہیں، اور ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا جس کی طرف دیکھ کر اس کی قوم کے لوگ ایمان لے کر آئے۔ اللہ نے جو مجھے سب سے بڑا معجزہ عطا کیا ہے نا، وہ وحی ہے، وحی الہی ہے۔ وہ کیا؟ قرآن و حدیث۔ حضرت شعیب پر کون سا معجزہ آیا تھا؟ اس کی قرآن اور حدیث میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں۔ اور بیان فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اے میری قوم کے لوگوں، ماپ اور تول کو پورا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو۔ پیسے پورے لیتے ہو اور چیزیں کم دیتے ہو، ایسا نہ کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تم فساد نہ کرو، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد۔ جو انبیاء علیہ السلام پہلے لوگوں کی اصلاح کر گئے ہیں، اب اس کے علاوہ لوگوں کو تم ظلم اور شرک کی طرف نہ لے کے جاؤ، یہ اصلاح ہے، اور ادھر لے کے جانا ظلم کی طرف یہ فساد ہے۔ میرے محترم بھائیو، ایک ہوتا ہے فساد اور ایک ہوتا ہے افساد، ایک ہوتا ہے فساد، ایک ہوتا ہے افساد۔ یہ قوم کے لوگوں نے افساد کیا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی افساد کیا تھا۔ ایک ہوتا ہے فساد۔ فساد یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک محلہ ہے، وہاں پر شراب خانہ پہلے ہی موجود ہے، لوگ وہاں پر جا کر شراب پئیں، لوگوں کا شراب پینا یہ فساد ہے۔ بات کو سمجھ گئے؟ ایک گناہ پہلے ہی ہو رہا ہے، لوگ اس گناہ کے اندر خود بھی چلے جائیں، خود کرنے لگ جائیں، یہ لوگوں کا کرنا فساد ہے۔ ایک ہوتا ہے افساد، حمزہ فاسین الف دال۔ افساد کہتے ہیں کہ گناہ کی ابتدا کرنا۔ مثال کے طور پر ایک محلہ ہے، وہاں پر شراب خانہ موجود نہیں، ایک بندہ اٹھے اور وہاں پر شراب خانہ بنانا شروع کر دے، اسے افساد کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو قوم کے لوگ تھے نا، اس سے پہلے ماپ تول میں کمی نہیں ہوتی تھی، ان لوگوں نے سب سے پہلے ماپ تول میں کمی شروع کی، اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا، تم فساد کی جڑ ہو، تم نے یہ فساد شروع کیا ہے، لہذا تم اس کام سے باز آ جاؤ۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں تم فساد نہ کرو، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارا ان تمام کاموں سے رک جانا ہی بہتر ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم مومن ہو، مومن بننا چاہتے ہو، شرک سے بھی باز رہو، ان تمام کاموں کے اوپر عمل بھی کرو۔ آگے ان کی ایک اور خرابی کا ذکر ہو رہا ہے، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور ہر راستے پر مت بیٹھو، تُوعِدُونَ، تم ڈراتے ہو، وَتَصُدُّونَ، اور تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمن بہ، جو اس پر ایمان لے کر آتا ہے۔ یہی بات جو میں نے آپ کے سامنے کی کہ جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جا رہے ہوتے تھے نا، ان کو روکتے، کہتے جا رہے ہو بھائی، وہ آپ کو جو ہے نا دوسری طرف لے جائے گا، آپ کے باؤ اجداد کے دین سے انہیں ہٹا دے گا، یہ لوگ اس طرح کرتے تھے۔ وَتَصُدُّونَ، اور وہ روکتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے سے، عن سبیل اللہ، اللہ کا راستہ وہی تھا جو حضرت شعیب لے کر آئے۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کے اوپر شبہات اور اس طرح کے شک بیان کر کے نا، وہ پکڑ کر ایسی ایسی غلطیاں پکڑتے جس کو غلطیاں ہوتی نہیں تھی، شبہات بیان کر کے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سامنے رکھتے تھے، کوئی ایک ویسے کہہ رہا تو اصل میں ایسے ہو رہا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو اسلام کے اندر شبہات تلاش کرتے ہیں، شک تلاش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا شک اور شبہ یہ تلاش کرنا بنتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسکالر اللہ کی توفیق سے ایسے علماء پیدا کیے ہیں جو ان کے شبہات کا جواب دیتے ہیں، جیسے حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ ایک بندہ تھا، وہ حکیم تھا اور ملحد تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا۔ سورۃ الملک ہے نا، سورۃ الملک کی آخری آیت مبارکہ، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، کہ اگر یہ جو پانی ہے اگر اللہ تعالیٰ دور لے جائے تو کون ہے جو اس کو زمین سے نکال دے۔ وہ جو ملحد تھا نا، حکیم، یہ نا اس آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھ کے ہنسنے لگ گیا، کہتا ہے لو یہ بھی کوئی مشکل کام ہے، اگر تہاڈا اللہ لے جائے گا نا پانی تے اسی وہ کدال دے نال تے بیلچے نال کڈ لاں گے، بیلچے کدے واسطے نے؟ قرآن کریم کی آیت کا مذاق اڑایا اور لوگوں کے سامنے جا کر کہتا ہے یہ کوئی ہے تمہارے رب کی بات کرنے والی، نعوذ باللہ، یہ کوئی مشکل کام ہے، ہم نہیں نکال لیتے پانی، ہم نکال لیں گے، یہ کون قرآن، ایسی باتیں کون سی قرآن جو ہے نا بیان کر جو مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو جو ہے نا کرنا ایسا ہوا، اس بندے کی آنکھوں کے سامنے کالا موتی آ گیا۔ یہ حضرت ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے حضرت عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے واقعہ لکھا ہے، اس بندے کی آنکھ کے سامنے کالا موتی آ گیا تھا، تو پھر اسے لوگ کہا کرتے تھے اب تم اس کے کالے موتی، اس کالے موتی کو تم دور کر کے سفید موتیاں لا کے دکھاؤ۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس طرح کے شبہات تلاش کرنا اور لوگوں کے سامنے عام لوگوں کو شبہات کے اندر مبتلا کرنا، یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے۔ حضرت شعیب کی قوم نے بھی ایسا ہی کیا۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو۔ وَاذْكُرُوا، اور تم اس وقت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، جب تم بہت تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، تو اس نے یعنی اللہ نے تمہیں زیادہ کیا۔ ان کے اوپر کوئی بھی عذاب نہیں آیا تھا اس وقت تک، ان کی اولاد بڑھتی جا رہی، قومیں بڑھتی جا رہی، نسلیں ان کی بڑھتی جا رہی تھی، کوئی دشمن ان کے اوپر مسلط نہیں ہوا تھا۔ یہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم اس وقت کو یاد ہو، جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں اتنا زیادہ کر دیا۔ منظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور تم دیکھ لو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ تم سے پہلے جو قومیں گزری ان کی طرف دیکھ لو، تم بھی فساد کر رہے ہو، یہ نہ ہو تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے۔ وَإِن كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اور اگر تم میں سے ایک گروہ یعنی کچھ لوگ آمنوا ایمان لے آئے، بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اس پر جسے میں دے کر بھیجا گیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ یعنی کچھ لوگ ایسے ہو جو ایمان لے کر نہ آئے، ایک گروہ ایمان لے آئے دوسرا گروہ ایمان لے کر نہ آئے، تو اے حضرت شعیب آپ ان سے کہیں فَاصْبِرُوا، تم صبر کرو، کس بات پر؟ جیسے لوگوں کے اوپر عذاب آیا ہے تم سے پہلی امتوں کے اوپر، تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ وہ کیا تھا آگے سبق کے اندر انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی۔ اللہ کی توفیق سے ہمارا 8واں پارہ مکمل ہوا، آگے 9ویں پارے کا ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے